بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ابتدا کہاں سے کیا؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. یہ کون کہنے والے ہیں؟ اہل کتاب. ایک وفد نجران سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لاتے ہیں. اس میں ایک بنی یعقوب ہے، ایک بنی نصر ہے. تو بنی یعقوب نے کہا وہ لوگ 3 ہیں، چوتھا کلبہم کتا. نصر والوں نے کہا نہیں یہ لوگ 5 تھے، سادسہم کلبہم. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ سب رجما بالغیب، اس کا کوئی سند نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف غیب. غیب کیا ہے؟ ہم محاورے میں کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانا. تو یعنی غیب، سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اندھیرا میں تیر چلانے کے مقصد غیب ہے، کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا. تکا لگ سکتے ہیں، یا تو لگ جائے یا نہ لگے. تو یہ رجما بالغیب کا مطلب تم جو کہہ رہا ہے اس میں تکا لگ سکتے، حقیقت نہیں ہے. اب ہم اگر جانیں گے بھی
کتنے ہیں کچھ فرق نہیں پڑیں گے، نہیں بھی جانیں گے پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو واضح نہیں کرتا ہے۔ واضح نہیں کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اگر بتا دیتا، سننے والا، پڑھنے والے یہ سوچ سکتے ہیں یہ جو ہوا صرف مخصوص ان لوگوں کے لیے جس کے تعداد نام سب واضح ہے۔ مخصوص ہو گیا نا۔ جب نہیں بتائیں گے ایسا اور بھی ہو سکتا ہے قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک معجزہ نہیں، اور بھی ہونا ممکن ہے، اس لیے نہیں بتاتا۔ اگر کچھ اور آیات سناؤں آپ کے وضاحت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، سورہ تحریم میں ہے۔ اللہ نے مثال پیش کیا فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ کسی کا نام نہیں لیا کیونکہ ایسا اور بھی بہت ہو سکتا ہے، صرف نوح اور لوط نہیں، اور بھی انبیاء کرام کی بیویاں اس طرح ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا مثال پیش کرنے کا مقصد ہے نوح اور لوط دو رسول ہے، نبی ہے، لیکن ان کی بیویاں کیا ہے؟ کافر ہے۔ صرف عام عورت نہیں، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تاریخ میں، اس مثال میں بتانا چاہ رہا ہے رسول نبی ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکے ہیں۔ اس لیے نہیں سوچو اگر نبی کی بیٹی ہے یا بیوی ہے وہ پار ہو گئی، جب تک ان کے اعمال نہیں ہیں نسبت کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کے، ان سے کیوں مخاطب؟ کیونکہ سب سے پیاری بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے محبت میں کہہ رہے تھے یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال سے یا اس دنیا سے کچھ مانگنا چاہ رہی ہوں مانگ، ابھی ٹائم ہے، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس سے واضح ہو رہا نبی کی بیوی ہے لیکن ان کو ہدایت نہیں دے سکا۔ یہ واضح کرنے کے لیے عقیدہ آزاد ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کسی کو مار مار کے کلمہ تو پڑھا سکتے ہیں لیکن دل سے جب تک قبول نہیں کرو گا ہم اس کو مومن کیسے کہیں گے؟ اس لیے عقائد کی مسائل جو ہے وہ ذاتی مسائل ہے، وہ خوشی سے، دل سے، شوق سے جب قبول کر لیں گے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ پھر جتنے بھی مارو پھر بھی کہیں گے احد، جیسا بلال رضی اللہ عنہ ہے نا۔ اگر دل میں خود نہیں بٹھائیں گے سب مل کے بھی بٹھا نہیں سکیں گے۔ اس لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی مثال دیا اسی آیات میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے دو نیک بندوں کے نکاح میں ہیں اس کے نیچے، لیکن کچھ نہیں کرا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور مومنین کی مثال بھی پیش کیا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اتنا بڑا جبار جو اپنے آپ کو رب تصور کرتے تھے لیکن بیوی کو اس کو رب ماننے پر مجبور نہیں کر سکے، اس کی دل سے ایمان نہیں نکال سکے۔ سارا دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، جس کو چاہے مار رہے ہیں، جس کو چاہے زندہ چھوڑ رہا ہے، لیکن بیوی پر کنٹرول ہے، اس کا دل پر کنٹرول نہیں ہے۔ اور فرعون کو پتہ بھی ہے یہ مومنہ ہیں، وہ کھل کے کہتی ہیں، خوف نہیں ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا
فی الجنہ، اے رب میرے لیے جنت میں مکان تیار کر، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور کے اعمال سے مجھے بچا کر رکھ، تو اپنے پناہ میں رکھ۔ جب اللہ کے پناہ میں آ گیا فرعون کیا کر سکیں گے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور ایک مثال، ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اب یہاں جب مریم کا جب مثال آ رہا، فرعون کی بیوی کا نام نہیں ملتے ہیں آیات میں، تواریخ میں ملیں گے الگ بات، قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ نوح اور لوط کی بیویاں کے نام ذکر نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا؟ مخصوص نہیں ہوا۔ ایسا اور واقعات ممکن ہے جب تک قیامت ہے، لیکن مریم کا نام لیا، بلکہ ان کی والد کا نام بھی لیا، تاکہ ہزاروں مریم ہیں۔ کس مریم کی بات کر رہے ہیں؟ عمران کی بیٹی مریم، ومریم ابنت عمران۔ یہاں نام کیوں لیا، مخصوص کیوں کیا؟ کیونکہ ایسا اور نہیں ہو سکتا ہے، بغیر باپ، بغیر نکاح اور ایک عیسیٰ پیدا نہیں ہوگا قیامت تک، اس لیے نام لینا ضرورت ہے یہاں، تاکہ سننے والا کہیں گے وہ تو صرف مریم کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے تھوڑی ہیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، صرف مریم کے لیے، کیوں؟ اس کے نام لیا گیا۔ لیکن امرأت نوح ولوط اور فرعون، وہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے واقعات بہت ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اصحاب الکہف کے اعداد، مکان، تاریخ سب اگر بتا دیتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا؟ خاص، مخصوص ہو جاتا۔ اب ایسا اور کبھی نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا جس کا نام یہ ہے، جس کا مکان یہ ہے، تاریخ یہ ہے۔ تو جب نام نہیں لیں گے، تعین نہیں کریں گے، تعداد نہیں بتائیں گے، تو سمجھنا چاہیے یہ صرف ان اصحاب الکہف کے لیے نہیں ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے، جب تک مومنین موجود ہے، جب تک یہ مومنین اپنے دین کو سنبھالنے کے لیے کفر کے معاشرے سے الگ ہوتے ہیں، ایسا آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کے نام تعداد نہیں بتایا، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر ان کے نام بتا دیتے ہیں تعداد، ہمیں کچھ فرق پڑ جاتا ہمارا عقیدہ میں، وہی بات ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس آیات میں جس نے کہا 3 ہے، چوتھا کھتا ہے، نہیں 5 ہے، چھٹا، تو اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجمن بالغیب، یہ سب بغیر علم بات ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، 7 کس نے کہا؟ مسلمانوں نے کہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں موجود ہے اہل کتاب، کسی نے کہا 3 ہے، چوتھا کلب ہے، کسی نے یہ کہا۔ مسلمان جو بیٹے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا نہیں، وہ لوگ 7 تھے، 7 وثامنہم، ثامن کیا؟ 8واں کلبہم۔ لیکن آپ ذرا غور سے پڑھے آیات کو، جس نے 3 کہا 4 کتا ہے، اور جس نے 5 کہا چھٹا کتا ہے۔ وہاں اللہ نے کیا کہا؟ رجمن بالغیب۔ لیکن جنہوں نے 7 کہا وہاں کچھ تبصرہ نہیں کیا، خاموشی اختیار کیا۔ تو اس سے بعض مفسرین اس طرح، اس میں حقیقت ہے، 100% نہیں ہے، گمان ہو سکتا ہے کہ 7 تھے یہ لوگ۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتے، یہ بھی رجمن بالغیب کہہ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے خود خاموشی اختیار کر لیا تو سابع کو ماننا ہی پڑے گا۔ چلو دل سے نہیں مانو، لیکن کچھ وزن ہے اس میں، یعنی رجحان ہے، ترجیح کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا قل ربی اعلم بعدتہم، ان کو کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سارے جھنجھٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان جدال میں۔ ربہم اعلم، ہاں قل ربی اعلم،
کوئی کہہ دے میرا رب جانتا ہے. ما یعلم بعدتہم الا قلیل، بہت کم اہل علم جو اس کو جانتے ہیں. فلا تماری فیہم، فلا تماری فیہم، مرا کیا ہے؟ جدال، بحث. اب اس موضوع پر بحث اور جدال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی کہا نا کچھ فرق نہیں پڑتا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، ہاں جو ظاہر ہے واضح ہے اس میں جدال بات کرنے کی اجازت ہے. کیا ظاہر ہے؟ جو آیات خود بتا رہے ہیں. ٹھیک، ان لوگوں کو ضربنا علی آذانہم ربطنا علی قلوبہم، ان کے کانوں میں میں نے پردہ لگا دیا، دلوں کو ایک کر دیا. اور جو آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں جو ظاہر ہے اس پر بحث کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جب اللہ نے خود ظاہر کیا تم بھی اس پر بات کر سکتے ہو. اس لیے لا تجادل الا مراء ظاہرا جو آپ کے سامنے موجود ہے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اب جب ہمیں حکم نہیں مل رہا اس پر بات کرنے کے لیے ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے بولا کسی سے مت پوچھو. ولا تستفتی کا ترجمہ کیا کہا آپ کا؟ کسی سے مت پوچھو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا. اب ایک سبق، یہ ہم سبق نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت ہے، نعمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب یہ نعمت رسول اللہ کے لیے ہیں تو میں ہمیشہ کیا کہتے ہوں، رسول کے مخصوص نہیں کرو. ہر وہ حکم، نعمت، خوشیاں جو اللہ کے رسول کے لیے ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں. تو کون سی نعمت ہے؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. جب اہل کتاب نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف کے معاملات میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غداً سأخبرکم، کل میں بتاؤں گا. اس امید کہ جبریل علیہ السلام آ کے مدد فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانے دیر نہیں کیا. وہ جو وحی منقطع ہو گیا، کچھ اور مسائل اس میں نہیں ہے. ٹھیک، تو جواب مل گیا، ٹائم پر دے دیا. اس کے بعد کہتے ہیں تو آئندہ آپ وہ کام جو مستقبل میں کرنے کے لیے ہے اس میں اللہ کی مشیت ڈال دو. اس میں آپ کی توحید میں بھی مضبوطی ملیں گے اور اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ میرا بندہ جو کام کرنے کی ارادہ کیا اس کو کرنے سے پہلے میرے مشیت پر چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کی ارادہ کر لیے اس میں آپ کے لیے بہتری ہے تو وہ معاونت بھی کرے گا، مدد بھی فرمائے گا، آپ کے کام میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ عالم ہے، حکیم ہے، جانتے ہیں آپ جو کرنے چاہ رہے ہیں، ارادہ کر لیا اور انشاءاللہ بھی کہا، اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ دیکھ رہا میرا بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ نہیں ہے تو وہ کرنے ہی نہیں دے گا. یہ فائدہ ہے ہم انشاءاللہ کہنے سے. ٹھیک. اور تیسری بات، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہاں انشاءاللہ میں کل کر دوں گا، اگر وہ کام نہیں بھی کر سکے آپ خلاف وعدہ نہیں ہوگا، آپ کو مخالف نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا. ٹھیک. یہ ہمارا گھر میں سب کو پتہ ہے. ہمارا ایک چھوٹا پوتا ہے، باپ سے کچھ مانگ رہے تھے، باپ نے بولا انشاءاللہ میں لاؤں گا. دیکھو امی، ابو نے انشاءاللہ کہا، اس کا مطلب نہیں لائے گا یہ. یعنی بچوں کو بھی پتہ ہے انشاءاللہ کہنے سے وعدہ خلافی نہیں ہوتی. تو ہم انشاءاللہ کیوں چھوڑ دیں گے جب اللہ تعالیٰ رسول کو سکھا رہا ہے
تو ہمیں کیوں نہیں سکھائیں گے؟ اس لیے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پھر وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر انسان ہے کبھی یاد نہیں رہا انشاءاللہ کہنے کو، بعد میں جب یاد آ گیا کہہ دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں جس وقت بات کر رہا تھا اس وقت یاد نہیں آیا، بعد میں ارے میں تو انشاءاللہ نہیں کہا، ہاں انشاءاللہ دل سے کہہ دیا، سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے نہیں ہٹے گا. اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر لیا. اس لیے کہا وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي. تو یہ کیا معنی عسا؟ عسا کیا ہے؟ امید ہے نا. أن يهديني ربی، تو میں اس طرح کہنے سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راہ پر ڈال دیں گے، میرے معاونت فرمائیں گے، مدد کریں گے. یہ سب اس سے آ گیا. اس لیے عسى ربی ان یہدی لاقرب من هذا رشدا. رشدا بھی واضح ہے. پھر سوال وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، ابھی تو کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے. یا اللہ، جس نے 7 کہا وہاں بھی خاموشی اختیار کی، جتنے 3 کہا، جتنے 5 کہا وہاں صاف صاف رد کر دیا، نہیں یہ سب غلط ہے کہا. تو یہاں کیوں بتا رہا؟ کتنے سال سو رہے تھے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھا نا بھی. اچھا، یہاں بتانا ضروری تھا. کیوں ضروری ہے؟ اگر نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ 300 سال سو رہے تھے، نہیں بتاتے، یہاں بھی اختلافات پیدا ہو سکتا. کوئی کہہ سکتے کیا پتہ 1-2 دن سو کے اٹھے ہوں گے، تو اس میں کون سے معجزہ ہے؟ ایک انسان 1-2 دن آرام کر کے سو کے اٹھنا، وہاں تو کوئی معجزہ ہی نظر نہیں آ رہا. اس لیے یہاں ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، نہیں یہ لوگ 1-2 دن نہیں، مکمل 3 سال نہیں، 300 سال. جب اللہ نے کہہ دیا اب کسی کی یہاں ہمت نہیں نہ کہنے والا، انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. ثابت ہو گیا 300 سال سو رہے تھے، اس لیے یہاں تعداد بتانا ضروری تھا. اب جو ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین بتا دیتے ہیں، اس پر خاموشی اختیار نہیں کرتا. جو غیر ضروری ہے اس میں کیوں ٹائم ضائع کریں گے؟ اس لیے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، بلکہ اور مزید 9 سال. یہ کیوں؟ یہود اہل کتاب جب ان کی بات سنیں، بولانی ہمارا کتاب میں تو یہ 9 سال نہیں ہے، ہمارے کتابوں میں صرف 300 سال کا ذکر ہے، اور 9 سال کہاں سے لے کے آگے آپ نے؟ پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم شمسی حساب سے جوڑ رہے ہو، اس لیے 300 سال ہے آپ کی کتاب میں، اور ہم قمری حساب سے جوڑتے ہیں. جب قمری حساب سے کریں گے 300 سالوں میں 9 سال اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں آپ دیکھتے ہیں میلادی شمسی حساب میں ہر مہینہ 30 یا 31، فیبروری کے علاوہ 28، اس کے علاوہ 30 اور 31، اور قمری حساب سے 30 یا 29، 31 نہیں بلکہ 29، یعنی 1 دن 2 دن کم ہوگا ہجری میں، قمری حساب میں اس میں زیادہ ہوگا. تو اسی حساب سے پورا 1 سال میں تقریباً 11 دن کا فرق آتا ہے. شمسی حساب اور قمری حساب میں 1 سال میں کم سے کم 11 دن کا فرق ہم مل جاتے ہیں. اسی طرح یہ 11 دن ان سالوں میں حساب کرو، کیا نکلتے ہیں؟ 100 سال میں 3 سال اضافہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو اسی حساب سے
اگر تمہارے شمسی حساب سے 300 سال ہے تو قمری حساب سے کتنا ہو گیا؟ 300، ہر 100 سال میں 3 سال، تو 300 سالوں میں 9 سال کا اضافہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں حساب رکھ دیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکے ہیں تم اپنے حساب کر رہے ہو، اس لیے 300 سال مل گیا، اور ہم اپنے حساب کر رہے ہیں اس لیے 9 سال زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ کے عجیب حکمت ہے کہ مسلمانوں کے لیے حساب کتاب سورج سے نہیں رکھا، سورج سے صرف دن شمار کرتے ہیں، آج دن ایک دن ختم ہو گیا، ٹھیک، لیکن مہینہ حساب کرنا سورج سے کبھی بھی نہیں حساب کر سکیں گے۔ سورج ایک جیسا ہے، روز مشرق سے نکل رہے ہیں اور مغرب سے داخل ہو رہا، وہاں کیا شمار کریں گے؟ روز لکھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ آج سورج غائب ہو گیا، ایک دن گیا، دوسرے دن 2 لکھتے رہیں گے، پھر جا کر کچھ سمجھ میں آئے گی۔ لیکن قمری حساب سے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پہلے رات کو ہلال چاند جب نکل رہا، آپ سمجھ گئے آج پہلا تاریخ ہے ربیع الاول کا، جمادی الاول کا، جمادی الثانی کا پہلے تاریخ، اور چاند اتنے سے شروع ہو کے بڑھتے ہوئے جب اتنا ہو جاتے، چاند دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ آج کتنا تاریخ ہے، ہم خود بتا سکتے ہیں۔ چاند دیکھو آج 6 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، 5، چاند سے واضح ہو جاتا ہے۔ جب ایک دم گلائی مکمل ہو گیا، آپ وثوق سے کہتے آج 14 تاریخ ہے عربی، اس کے بعد جب کم ہوتا جا رہا، ہاں 15 آ گیا، 16 آ گیا، 17 آ گیا، چاند سے واضح ہو گیا۔ اگر سورج کے حساب سے رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا رمضان شریف ہر سال گرمی میں ہونا ہے، یا اگر سردی میں ہے تو ہر سال سردی میں ہوگا، موسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو دسمبر فل سردی ہے، کیوں؟ اس لیے دسمبر میں سردی ہے، جون جولائی گرمی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو اگر ہم اسی حساب سے لیتے ہیں تو حج بھی اگر گرمی میں ہے تو ہر سال گرمی میں حج کرنا پڑتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، اور اگر سردی میں ہے تو ہر سال سردی میں، یا روزہ بھی اس طرح، تو بہت مصیبت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے یہ رمضان آپ کے لیے ہم کبھی سردی میں لائیں گے، کبھی گرمی میں لائیں گے، کبھی موسم بہار میں بھی ملے جائیں گے، یہ ان کی حکمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو حساب قمری حساب دیا اور ان کو شمسی حساب۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کہتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309، وہ اپنے کہف میں 309 سال سو رہے تھے، پھر ہم وہ شمسی حساب کہاں سے لاتے؟ اب سوال کرنے والا اگر کہیں گے 309 سال کہا اللہ نے، یہ شمسی حساب سے یا قمری حساب سے، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے خود بتا دیا 300 سال نہیں بلکہ مزید 9 سال، اب دونوں جواب مل گیا۔ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، حکمت ہے۔ وَلَبِثُوا وَازْدَادُوا 9۔ قُلْ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم بما لبثوا، کیوں کہا؟ جب اللہ نے کہا 309 سال، اس میں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا، اور اللہ نے جب کہا ایسا بے مقصد بغیر حکمت نے مکمل علم کے ساتھ کہا، جہاں تمہارے طرح رجما بالغیب نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا 309 سال، وہ مکمل علم اور حکمت دلیل کے ساتھ ہے۔ ہمیں اتنا کافی کہ اللہ نے کہا، اس لیے قل اعلم بما لبثوا، تو عالم اللہ کے علم سے بتا رہا ہے آپ کو یہ 300 سال جو ہے، اس میں یہاں کچھ گنجائش نہیں ہے شک شبہ کی۔ مزید تاکید کے لیے لہو غیب السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے غیب کا مالک ہے تو وہ ایسے ہی کہہ دیا 300 سال، علم کی بنا پر کہا۔ جب علم کی بنا پر ہے تو اب بات کہاں رہ گیا؟ ایک ڈاکٹر نے کچھ حقیقت بتا دیا، جب تحقیق کیا
دیکھا وہ غلط کہہ رہا ہے، دوسرا ڈاکٹر مکمل تحقیق کے ساتھ سامنے کر دیا۔ جب آپ ریسرچ کریں گے دیکھا اس نے جو کہا وہ صحیح، کیونکہ علم کے حساب سے یہ صحیح، آپ کون سا مانیں گے؟ جو تحقیق کے ساتھ بتا رہا وہ قابل اعتماد ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں علم کے ساتھ بتا رہا ہے، اس لیے اللہ نے جو کہا یہ ہے قابل اعتماد بلا شک۔ ابصر بھی و اسمع، ابصر معنی دکھاؤ اور اسمع معنی سناؤ۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کہہ رہا ہوں 309 سال، یہ آپ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں بغیر خوف، نہ کوئی اعتراض کر سکیں گے۔ جو اعتراض بغیر دلیل پیش کریں گے وہ کچھ وزن نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں مکمل حقیقت ہے، اس لیے اس کو بتانے میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کل کے بعد بلکہ دکھاؤ، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کو سننا نہیں، اپنے آنکھوں سے دکھنا ہے۔ میں بہت دفعہ اس کی تشریح کر چکا تھا، اس لیے کہ ابصر بھی وہ اسمع، جو آپ کے سامنے ہیں ان کو دکھاؤ، اور جو دور ہے سارے عالم کو سناؤ۔ ڈر نہیں، خوف نہیں، کیونکہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہا ابصر بھی وہ اسمع ما لہم من دونہ من ولی۔ اگر نہیں مان رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور ولی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی ولی، یہاں کیا ترجمہ بتایا؟ سرپرست ہو یا حقیقت سامنے رکھنے والے ہو، تاریخ بتانے والے ہوں، اللہ کے سوا اس موضوع پر اور کوئی نہیں۔ ما لہ من دونہ من ولی، اور مزید تاکید کے لیے کہا ولا یشرک فی حکمہ احد۔ کیوں تبدیلی نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شریک ہوتا وہ کچھ اور پیش کر دیتے ہیں، پھر امکان ہے تبدیلی کی کہ اس نے یہ کہہ دیا۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے تو اللہ کی اس فیصلہ کو جھٹلانے والا، نفی کرنے والا کون ہے؟ اس لیے لفظ ولا یشرک مزید تاکید ہو گیا۔ کیوں تبدیلی نہیں؟ اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو بدلنے والا کون ہو سکتا ہے جب کوئی شریک نہیں؟ اس لیے کہ ولا یشرک فی حکمہ احد۔ تو یہ اللہ کے حکم صادر جو کیا اس میں بدلنے والا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور شریک وہ نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکم احد واتل ما اوحی الیک، آپ پر جو وحی نازل کیا ہم نے اس کو تلاوت کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس پر ہی قائم رہو۔ اس لیے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، یہ وحی صرف اللہ کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے کچھ نہیں لینا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پاس جو حکم، نہیں، اوامر صادر ہوا، شریعت، یہ سب اوپر سے آیا ہے، تم نیچے سے تلاش نہیں کرو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک ولا تتبع من دونہ اولیاء، اوپر سے جو آ رہا اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں زمین سے کہیں سے تلاش مت کرو، یہاں حقیقت نہیں ملیں گے، حق اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا۔ اس قرآن میں حق کے علاوہ باطل کی نام نشان نہیں ملیں گے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو، اس وحی کو پڑھ کے سناؤ سب کو، اور دعوت
جاری رکھو. یہ جو مخالفت کر رہے ہیں سب مل کے بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، نہ اس دعوت کو روک سکیں گے. آج تک کسی نے دعوت کو روک کے دکھایا؟ کتنی کوشش کر رہے ہیں بڑے بڑے طاقت، امریکہ، راشیا، سب کوشش کر رہے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے، لیکن کامیابی حاصل. ہاں مسلمانوں کو بدل سکتے ہیں، اسلام کو نہیں بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج جو مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں اسلام نہیں ہے، ورنہ اتنا کمزور نہیں پڑ جاتے ہم لوگ. اس لیے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. جب کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے لیے، کوئی ولی نہیں، کون بدل سکتا ہے اللہ کے شریعت کو؟ اس لیے کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے شریعت کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں. وَلَن تَجِدَ کہاں مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ کے سوا کسی اور ملتحدہ کیا پتہ ہے؟ پناہ. ہاں ترجمہ میں کیا کہا؟ جائے پناہ.